جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پونے 200 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے آئے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھڑ سواروں اور انگنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجا گووند آباد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں میمنہ، میسرہ اور قلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ہندو راجا گووندا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ سلطان غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ سکے تھے۔ ہندوؤں پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہو گئی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ طے کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی، اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک نہ تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا، سلطان محمود غزنوی کے دور ہی سے ہندوستان میں اولیاء کرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرکوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے اور ہندو جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کے غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے۔ اجمیر تشریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا، اور ہندوستان آنے سے پہلے ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان ہند کا خطاب خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا،
جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستھان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج چوہان ہی تھا۔ اس علاقے میں سخت وحشی قوم رہتی تھی۔ جو لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے ذبح کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی جس کو انگریزی میں پولینڈری کہتے ہیں، یعنی ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا اور اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا، اور یہ درندہ صفت کو مسلم دشمنی میں سب سے آگے تھی۔ جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آپ کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی، آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کو غیبی مدد حاصل تھی۔ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوفزدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دیں۔ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، ان انگلیوں کو زمین میں دبا دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو۔ جب حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھوں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ یہاں پر آپ قدرت کا کمال دیکھیے کہ ایک طرف فقیر جو بے سر و سامان، نہ کوئی ظاہری طاقت، کہ کیسے وقت کے ظالم اور طاقتور ترین بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب پرتھوی راج بے ادبی پر اتر آیا، اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت معین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا، کون سی فوج آئے کہ مجھے گرفتار کرنے؟ اس کے طنزیہ سوال پر حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے صرف اتنا جواب دیا، اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں، میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر متواتر سے خوابوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی۔ سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ ایک فقیر نے انہیں بتایا کہ ان بزرگ کی آمد ایک غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں، ان کی فتح یقینی ہے۔ جب سلطان نے ان سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کی حقیقت فتح کے بعد آشکار ہوگی۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ یکسو ہو کر ہندوستان پر حملے کی تیاری کی جائے اور جتنی فوج بھی تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر یلغار کر دی جائے۔ اب کی بار سلطان اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف 1,20,000 فوج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ترائن کے میدان میں پہنچ گئے، جہاں انہیں کچھ عرصہ قبل شکست ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ خود پرتھوی راج چوہان تھا جو کہ 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں تھا۔ وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں جھونکنے کے لیے لایا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی لگتا تھا کہ اب کی بار پھر مسلمان شکست کھا کر لوٹیں گے، لیکن جو ہونے جا رہا تھا کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا
ایک وقت میں ایک دستہ آگے جاتا اور دشمنوں سے ٹکراتا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے گھڑ سوار آگے جاتے اور ہاتھیوں کو آنکھوں پر نشانہ لگاتے۔ جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا دستہ اس کی جگہ لے لیتا اور اس کی جنگی کارروائی کو جاری رکھتا۔ اس غیر معمولی حکمت عملی کی وجہ سے ہندو فوج کو تو آرام و سکون نہ مل سکا، لیکن مسلمان دستے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ آور ہوتے رہے۔ شام تک ہندو فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کی پہلی صف میں موجود ہاتھیوں کا دفاعی حصار ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک مغرب کے وقت سلطان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہندو فوج کے قلب پر حملہ کر دیا، جس سے پرتھوی راج چوہان پر دباؤ پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے راجپوت فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روندے جانے لگی اور ان کی صفیں پلٹنا شروع ہو گئیں۔ اس افراتفری میں پرتھوی راج کے ذاتی محافظ یا تو مارے گئے یا پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج کے گرفتار ہونے کی خبر پھیلی، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بفرے ہوئے مسلمانوں نے اپنی گزشتہ شکست کا خوب بدلہ لیا اور بھرپور قتل عام کیا۔ جنگ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو راجپوت قتل ہوئے۔ جب پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کو اپنی سال پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی انتقامی کارروائی کرتے، آپ کو اجمیر سے ایک بزرگ پیغام بھیجتے ہیں اور اپنے پاس طلب کرتے ہیں۔ سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو ان کے خواب میں آتی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، تو حضرت معین الدین چشتی اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہناتے ہیں اور اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا۔ سلطان اپنے ساتھ پرتھوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر غزنی لے کر جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس جنگ کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح جنگ قادسیہ نے ایران اور فارس کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور جنگ یرموک نے بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی، اسی طرح اس جنگ کی وجہ سے پہلی بار مسلمانوں کی دہلی پر حکومت بنی اور ہندوستان کے دل میں مسلم ریاست وجود میں آئی۔ انہی فتوحات کی بنا پر سلطان محمود غوری کو فاتح ہند کا خطاب دیا گیا۔ 1206 عیسوی تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے، جس کا ایک سرا ہندوستان کے مشرق تک اور دوسرا سرا افغانستان کے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔